السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بتانے آیا ہوں کہ ایک ایسا زمانہ بھی دنیا پر گزرا ہے جہاں کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ مجھے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے افریقہ میں زکوٰۃ کی تحصیل پر مقرر کیا۔ میں نے زکوٰۃ وصول کی۔ جب میں نے اس کے مستحق تلاش کیے جن کو وہ رقم دی جائے تو مجھے ایک بھی محتاج نہیں ملا، اور ایک شخص بھی ایسا دستیاب نہیں ہوا جس کو زکوٰۃ دی جا سکے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب کو غنی بنا دیا۔ بالآخر میں نے کچھ غلام خرید کر آزاد کیے اور ان کے حقوق کا مالک مسلمانوں کو بنا دیا۔ ایک دوسرے قریشی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کی مختصر مدت خلافت میں یہ حال ہو گیا تھا کہ لوگ بڑی بڑی رقمیں زکوٰۃ کی لے کر آتے تھے کہ جس کو مناسب سمجھا جائے دے دیا جائے، لیکن مجبوراً واپس کرنی پڑتی تھی کہ کوئی لینے والا نہیں تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں سب مسلمان غنی ہو گئے اور زکوٰۃ کا کوئی مستحق نہیں رہا۔ ان ظاہری برکات کے علاوہ جو صحیح اسلامی حکومت کا ثانوی نتیجہ ہے، بڑا انقلاب یہ ہوا کہ لوگوں کے رجحانات بدلنے لگے اور قوم کے مزاج و مذاق میں تبدیلی ہونے لگی۔ ان کے معاصر کہتے ہیں کہ ہم جب ولید کے زمانہ میں جمع ہوتے تھے تو عمارتوں اور طرز تعمیر کی بات چیت کرتے تھے، اس لیے کہ ولید کا یہی اصل ذوق تھا اور اس کا تمام اہل مملکت پر اثر پڑ رہا تھا۔ سلیمان کانوں اور عورتوں کا بڑا شائق تھا۔ اس کے زمانہ میں مجلسوں کا موضوع سخن یہی تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کے زمانہ میں نوافل و طاعات، ذکر و تذکرہ، گفتگو اور مجلسوں کا موضوع بن گیا۔ جہاں 4 آدمی جمع ہوتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے کہ رات کو تمہارا کیا پڑھنے کا معمول ہے، تم نے کتنا قرآن یاد کیا ہے، تم قرآن کب ختم کرو گے اور کب ختم کیا تھا، مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہو۔ تاریخ، دعوت و عزیمت۔